غلطی تو مسلمانوں کی تاریخ سے پہلے ہو گئی. اگر تم نے بڑے بڑے گستاخوں کو تحفظ نہ دیا ہوتا تو آج چھوٹے چھوٹے گستاخ پیدا نہ ہوتے. بڑے بڑے گستاخوں کو تو تم نے اپنی تاریخ میں محفوظ رستے دے دیے. یہ چھوٹے گستاخ اسی وقت پیدا ہوئے جب بڑے گستاخوں کو تم نے چھپا لیا. امامت کسی بھی دور میں تخت اور تاج کی محتاج نہیں رہی. جب ابو سفیان کے بیٹے نے علی کے بیٹے حسن کو دربار میں بلایا تھا، میرے بادشاہ حسن نے آ کے جو پہلا جملہ کہا تھا، یہ میری قوم کے چہروں کی رنگت بدل دے گا. میرے مولا حسن نے دربار میں آتے کہا، اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے. جو مات میں بیٹھے ہو، جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو یہ اٹھانا. میرے بادشاہ حسن کا اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے. کیا بات ہے. اس نے کہا حسن یہ ممبر ہے. حسن فرمایا ممبر پہ بیٹھ کے میرے باب علی کو بھونک رہا ہے. حسن نے جملہ کہہ کے دنیا کو لکھنے میں مجبور کر دیا، جس ممبر پہ بیٹھ کے خطیب علی کو بھونکے وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، ممبر نہیں ہوتا. اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے. اور اس نے آنے سے پہلے انتظام کیا کروایا تھا؟ اسے خبر تھی کہ امام حسن آ رہے ہیں. اس نے دربار میں ایک قانون پاس کروایا. اسے کہا ابھی تھوڑی دیر بعد حسن آئے گا. کسی نے بھی حسن کے احترام میں اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا. توجہ رکھیے گا سر. کسی نے مولا حسن کے احترام میں اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں اہل بیت کے محب ختم ہو گئے. ادھر میرے بادشاہ حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا، بابا جی سب سے پہلے یہ خود اٹھ کے کھڑا ہو گیا. لوگوں نے اس سے کہا تو نے تو کہا تھا کسی نے حسن کے احترام میں اٹھ کے کھڑا نہیں ہونا، اور سب سے پہلے تخت چھوڑ کے تو کیوں اٹھ کے کھڑا ہو گیا؟ اس سے کہا مجھے حسن کے پروردگار کی قسم ہے، جو ہی حسن نے پہلا قدم دربار میں رکھا، حسن کے پیچھے ایک آگ کا دیو آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا تازیانہ تھا. اس نے میرا کان پکڑ کے مجھے اٹھ، دیکھ نہیں رہا حسن آ گیا ہے، اٹھ حسن کے احترام. وہ دیکھ سامنے حسن آ گیا. اگلی صدر سننا. کیا بات ہے. میرے بادشاہ حسن آ کے کرسی پہ بیٹھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مالک حسن کا کرسی پہ آ کے بیٹھنا تھا. تنخواہ دار ملازموں نے اموی حکمرانوں کی تعریف کرنی شروع کر دی. کوئی ادھر سے بولا ابو سفیان میں یہ عزت تھی، کوئی ادھر سے بولا حاکم شام میں یہ عزت تھی. ہر کوئی آوازیں بلند کر رہا تھا. توجہ ہے پوری. امامت اور حکومت کا فرق سنانے لگا. کیا بات ہے. بڑی بات بڑی بات. ہر کسی نے اٹھ کے جب اموی حکمرانوں کی تعریف شروع کی، ابو سفیان میں یہ عزت تھی، حاکم شام میں یہ عزت تھی، سارے تنخواہ دار ملازم جب چپ ہو گئے، اب میرے بادشاہ حسن اٹھ کے کھڑے ہوئے. منت میں نے بالکل نہیں کرنی، جہاں حق ہے وہاں سے ہاتھ اٹھے گا. جتنے ممبر پہ چہرے بیٹھے ہیں دعا لینے کے لیے، میرے مولا حسن کا پہلا جملہ، بابا زرغام شاہ جی پہلا جملہ لوگوں کے چہروں کی رنگت سے بتائے گا کون کون حسن کا نوکر بیٹھ. میرے مولا حسن نے دربار میں اٹھ کے کھڑے ہوگا، اوے عرب کے شجرے کی ٹوٹی ہوئی کڑیوں. نہیں 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 نہیں، ابھی وہ ہاتھ اٹھا نہیں. میرے مولا حسن کا دوسرا جملہ، حسن نے کہا اوے گندگی کے ڈھیر میں اگے ہوئے پودوں، تمہاری یہ جرت کہ تم حسن کے سامنے اپنے خاندان کی تعریفیں کرو. حسن نے کہا میں اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک اور اپنے باب علی سے لے کے آدم تک ایک ایک کا نام بھی پڑھتا ہوں، ایک ایک کا کردار بھی پڑھتا ہوں. اگر تم میں جرت ہے میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار پڑھ کے سناؤ. میں اونچی آواز میں کیا بات ہے. کیا بات. اپنے خاندان کا شجرہ پڑھتا ہوں. اگر تم میں کسی میں جرت ہے، اونچی آواز میں نہیں، میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار پڑھ کے سناؤ. یہ کہہ کے میرے مالک حسن بیٹھنے لگے. یا اس کے تخت کے پیچھے سے ایک بندہ بولا، اس نے مولا علی کے خلاف ایک لفظ کہا. اتنا کہنا تھا میرے مولا حسن کا جملہ نہ ہو، بادشاہ حسین مجھے اگلی لفظ منبر پہ کہنے کی اجازت نہ دے. جب اس نے پیچھے سے بیٹھ کے میرے مالک علی کے خلاف ایک لفظ کہا، میرے مولا حسن اس کی طرف جا رہا، تو بولا.
تو اسی کا بیٹا مشہور نہیں جو تجھ سے 2 سال چھوٹا ہے؟ بولو جو حسن کے نوکر بیٹھے ہو، جن کی ہاتھ کسی کی مجبوری میں نہیں بدے ہوئے، تو اسی کا بیٹا ہے جس کا باپ اس سے 2 سال چھوٹا ہے۔ یہ کہہ کے میرے مالک حسن اٹھے۔ اب خطبہ سنا پیر ذکی شاہ جی میرے بادشاہ حسن کا۔ میرے مالک حسن اٹھے، میرے مولا حسن نے کہا تم نے کیے ہیں اپنے اپنے خاندان کے فضائل، اب میں تمہیں بتاؤں کہ ہم کون ہیں۔ یہ کہہ کے حسن کی آواز آئی، سنو او شام والو، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں حجر اسود کا بیٹا ہوں، میں منا کا فرزند ہوں، میں ابراہیم کی نسل ہوں، میں ذریت اسماعیل ہوں، میں شجرہ طیبہ کا فرزند ہوں۔ یہ کہہ کے حسن کی آواز آئی، میں یوسف الدین کا بیٹا ہوں، میں قائد علماء جلین کا بیٹا ہوں، میں فاتح درین کا بیٹا ہوں، میں نکتہ بائے بسم اللہ کا بیٹا ہوں، میں ملوت حرم کا بیٹا ہوں، میں بت شکن کا بیٹا ہوں، میں قرآن کے دل کا بیٹا ہوں، میں یاسین کے سر کا بیٹا ہوں، میں الحمد کے مالک کا بیٹا ہوں، میں کل ہو اللہ کے سراپا کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کے حسن کی آواز آئی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نوح کا سفینہ نجات میں لایا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے عیسیٰ کو سولی پہ بچایا تھا۔ یہ کہہ کے حسن کی آواز آئی، سنو میں ایلیا کا بیٹا ہوں، میں ابی کا بیٹا ہوں، میں تبی کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کے حسن کی آواز آئی، او شام والو میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا، اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ بھائی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا، اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا۔ یہ کہہ کے پورے دربار میں خاموشی طاری ہوئی، پورے دربار میں سناٹا طاری ہوا۔ جس بندے کی آنکھیں ممبر پہ ایک لمحے کے لیے مجھے پھر دوبارہ سماعت ادھار دینا، میں ولایت علی سے مزین کر کے تمہیں واپس کروں، اتنا کہہ کے پورے دربار میں جب خاموشی طاری ہوئی، حسن کی آواز آئی۔ حسن ایسے دربار میں ٹہر رہے تھے جیسے خندق کے میدان میں علی ٹہر رہے تھے۔ حسن کی آواز آئی، ہم چاہیں تو عراق کو شام کر دیں، ہم چاہیں تو شام کو عراق کر دیں، ہم چاہیں تو دن کو رات کر دیں، ہم چاہیں تو رات کو دن کر دیں، ہم چاہیں تو مرد کو عورت کر دیں، ہم چاہیں تو عورت کو مرد کر دیں۔ ایک گستاخ کانپتا ہوا اٹھا، اٹھ کے کہا حسن کیسے؟ حسن اس کی طرف دیکھا، ایسے۔ ایسے ایسے اٹھا تھا۔ بسم اللہ۔ اٹھا تھا، بیٹھ گئی، آیا تھا، چلی گئی۔ جو قریب بیٹھے ہو مجھے 12ویں کی عزت کی قسم ہے، میں نے آج تک علی کا کوئی دشمن مرد دیکھا ہی نہیں۔ الخزائل میں شیخ صدوق نے میرے بادشاہ کی روایت کو لکھا۔ شیخ صدوق کہتے ہیں، میرا معصوم فرماتے ہیں، ہمارا دشمن داڑھی والی عورت ہوتا ہے۔ شیخ صدوق نے علی کا دشمن مرد نہیں ہوتا۔ جس بندے نے سمجھا کہ شاید میں نے یہ نکتہ صرف لطف کے لیے دیا تھا، میں نبی کی حدیث سنا دیتا۔ نبی نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ علی کے دشمن کا مردانگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ علی کا دشمن مرد نہیں ہوتا۔ مجلس میں نہیں بولے گا، شام کو فیس بک پہ بولے گا، سامنے آ کے بات نہیں کرے گا، سوشل میڈیا کا سہارا لے گا۔ علی کا دشمن آج بھی فیس چھپا کے بات کرتا ہے، اس فیس پہ بھی لعنت، اس بک پہ بھی لعنت۔ جو علی کی دشمنی کے لیے استعمال ہو۔ حسن کیسے؟
جھنگ بیٹھا ہے، قدیم عزادار بیٹھے ہو، عقیدہ سننے والے بیٹھے ہو. میرے بادشاہ حسن نے کہا تھا ہم چاہیں، ہم چاہیں. ان کی چاہت ہی مشیت ہے. ان کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ ایک سطر اگلی سنو. 7ویں بادشاہ بابا جی بغداد کے قید خانے میں ملاؤن نے اپنے دربار میں چند لوگوں کو کھانے پہ بلایا. ان دوستوں نے اسے آ کے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ رسول کا بیٹا تیرے قید خانے میں ہے. اس نے کہا ہاں میرے قید خانے میں ہے. انہوں نے کہا ہمیں دکھا تو صحیح فرزند رسول کو. اس نے کہا ایک شرط میں دکھاؤں گا، جب آئے نا موسیٰ کاظم اٹھنا نہ، احترام نہ کرنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر بشد، ایسے ایسے جملے کہنا جس سے توہین ہو. امام موسیٰ کاظم کو بغداد کے قید خانے سے بلایا گیا. لفظ سننا، صرف سمجھانے لگا ان کا چاہنا کیا ہے. ان کا چاہنا کسے کہتے ہیں؟ امام کڑیوں میں پورے سیور امام کے بدن پہ. امام دربار میں آئے. یہ ملعون اٹھا، اٹھ کے ہارون اس نے اپنے سپاہی سے کہا جس قید خانے سے لے کے آئے موسیٰ کاظم کو، ذرا اس قید خانے کی چابی دکھا. اسے یوں چابی دکھائی. اسے کہا سارے میرے دوستوں کو دکھا. اسے دوستوں کو دکھائی. یہ ملعون کہہ مار کہتا یہ کہتے ہیں ان کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، جبکہ ان کے قید خانے کی چابی میرے تنخواہ دار ملازم کے پاس ہے. وہ کھولے تو یہ باہر آتے ہیں، بند رکھے تو یہ اندر رہتے ہیں. جب میرا تنخواہ دار ملازم ان پہ معین ہے، یہ کائنات کے حکمران کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنا کہنا تھا، سارے مہمان ہنسنا شروع ہوئے. امام موسیٰ کاظم نے یوں بلا تشبیہ کڑیوں سے سر اٹھایا. امام کی آواز آئی او ملعون ہمارے اختیارات کو نہ آزما، ہم چاہیں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے. اتنا کہنا تھا، یہ دیوار سونے کی ہونی شروع ہو گئی. ادھر دیوار سونے کی ہو رہی تھی. امام نے دیوار کی طرف دیکھ کے کہا جب میں نے تجھے کہا ہی نہیں تو سونے کی ہوئی کیوں؟ دیوار سے آواز آئی مولا جب آپ کہہ رہے تھے اگر میں چاہوں. ان میں سے ایک حرامی دل میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. میں نے ہو کے بتایا ایسے ہو سکتا، ایسے ہو سکتا. سارے بولو آخر تک بولو حیدری. پیغام پہنچ گیا، فضائل پڑھے گئے، سلام ہو گیا، بابا جی کے حکم کی تعمیل ہو گئی. اللہ سید کا سایہ قوم کے سر پہ سلامت رکھے. جتنی محبت کے ساتھ انہوں نے یہ صفحہ عذاب بچھائی، رسول کی بیٹی سی محبت کو قبول کرے. ممبر پہ تمام حسین کے ذاکرین ایک ہی عقیدے پہ ہیں، ولایت علی، عزاداری شبیر، حرمت سادات. یہ ہماری پہچان ہے، یہی ہمارا اثاثہ ہے، یہی ہمارا معیار ہے. اس پہ نہ ہم کل بکے تھے، نہ ہم آج بکے ہیں، نہ ہم کبھی بکیں گے. یہ کارواں انہی بزرگ شخصیات کی زیر قیادت کل بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے. ہماری کوشش اور کاوش یہ ہے کہ ہم انہی کے تجربات کی روشنی میں، انہی کے احکامات کی روشنی میں ہم اپنے اس عزائی سفر کو برقرار رکھیں. ممبر پہ ایک اور بزرگ شخصیت سید مزمل حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں حسین کی عزاداری برپا کی ہے، اور وہ قومیں ہمیشہ مٹ جاتی ہیں جو اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہیں، جو لوگ اپنا اسلاف ترک کر دیتے ہیں، جو اپنے بزرگوں کو بھول جاتے ہیں. گھر میں وہ بیٹا ہمیشہ برباد ہو جاتا ہے جو بازار میں باپ کی عزت نہیں کرتا. مخدوم ناصر بخاری صاحب لاہور سے آئے ہوئے پیر ذکی شاہ جی، یہ پورا ایک عزائی سلسلہ ہے. مالک جناب سید زرغام عباس بخاری صاحب کی قیادت قوم کو ہمیشہ قائم رکھے، متحد رکھے، ہمیں اتحاد میں رکھے. دشمن جگہ جگہ سے ہم پہ وار کر رہا ہے، کبھی وہ اپنوں کی شکل میں آ رہا ہے، کبھی وہ بیگانوں کی شکل میں آ رہا ہے. امیر المومنین کا وہ جملہ جو امیر المومنین نے کہا تھا وہ آج کے ہم دور کے شیعوں پہ صادر آتا ہے کہ وہ باطل پہ ہو کے بھی متحد ہیں، ہم حق پر بھی ہو کے ایک نہیں ہیں. دشمن حکمت عملی تبدیل کر چکا ہے، اب ہمیں بھی حکمت عملی تبدیل کرنی پڑے گی. عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے، علی ولی اللہ نہیں چھوڑیں گے، ماتم شبیر نہیں چھوڑیں گے، حرمت سادات نہیں چھوڑیں گے، آل محمد کی ناموس پہ مر مٹ جائیں گے. ہمیں قتل کر دو گے، ہماری بیٹیاں بازار میں آ جائیں گے. کل سے بیٹھا ہے یہ سید، ممبر پہ نہیں ہے، دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ یہ سید کل صبح سے ممبر پہ بیٹھا ہے. یہ ممبر پہ نہیں، یہ کل صبح سے لے کے اب تک جنازے پہ بیٹھا.
مہمان آ کے جا رہے ہیں، یہ مسلسل جنازے پہ بیٹھا ہے، یہ میز نہیں ہے، یہ قبر حسین ہے۔ دنیا آج شام کو مجلس ختم ہوگی، پوری دنیا سے سیدزادے کو پیغام آئیں گے، بابا جی کیا کہنے، 2 دن بڑی بھرپور مجلس ہوئی، بابا جی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں رہا کہ کوئی ممبر ذاکر شبیر سے خالی ہوا۔ پورے پاکستان کے ذاکرین نے بابا جی آپ کی عزت، آپ کی ہر طریقے سے محبت آپ سے کی۔ 2 دن حسین کی مجلس ہو تو قوم داد دیتی ہے، 3 دن غریب کا لاشا بغیر کفن کے پڑا۔ 2 دن میں یہ قوم کیسے تھکے گی؟ یہ اس غریب کو رونے کے لیے آئی ہے جس کا لاشا 3 دن بغیر کفن کے پڑا۔ مجلس بالکل اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جو محمد کی بیٹی کل صبح سے آئی ہے، اب وہ ودا ہو رہی ہے۔ کوشش کرنا جو کل صبح سے لے کے اب تک بیٹھے ہو، بی بی کو اچھے طریقے سے ودا کرنا۔ وہ بڑی حسرت لے کے آئی ہے کہ کوئی غریب کو روئے۔ اس سے پہلے میرے برادر پڑھ کے گئے ہیں شام کا بازار۔ میں بازار تو نہیں پڑھوں گا، میں غیر سید ہوں، مجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے، مجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے۔ ماتمی کے پاؤں کے نیچے جو جوتی کے نیچے ذرہ ہے، اس کا قد بھی مجھ سے افضل ہے۔ شام کا بازار پڑھے تو کچھ سید پڑھے۔ امتی کیا بتائے کہ کیسے گزری تھی علی کی بیٹی۔ ممبر پہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے 9 گھنٹے کھڑی رہی، کوئی کہتا ہے 36 گھنٹے کھڑی رہی، کوئی کہتا ہے 45 گھنٹے کھڑی رہی۔ میں تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم اس لیے نہیں روتے کہ اتنی دیر کھڑی رہی، ہم روتے اس لیے رہے ہیں کہ کھڑی کون رہی۔ 1 سیکنڈ بھی کھڑی رہی ہے تو کھڑی تو علی کی بیٹی رہی ہے نا۔ کیا ہوا تھا شام کے بازار میں میں نہیں پڑھ سکتا، کیا ہوا شام کے بازار میں میں نہیں پڑھ سکتا۔ ایک اشارہ دے دیتا ہوں، اشارہ سمجھ لینا کہ شام میں ہوا کیا تھا۔ آئے گا نا 12واں، وہ بتائے گا کہ شام میں کیا ہوا تھا۔ ایک اشارہ دوں گا، میرا خیال ہے کہ اشارہ سمجھ گئے تو تم رات تک رو گے۔ جس سجاد نے اکبر کی برچھی برداشت کر لی تھی، کچھ نہ کچھ تو شام میں ہوا ہے نا جو اس کا جگر پھٹ گیا۔ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہے نا۔ جب واپس آ کے مدینے منحال نے پوچھا تھا مولا شام میں سب سے زیادہ مصیبت کا بھائی، سجاد رو کے کہتے وہ لمحہ میری آنکھوں کے آگے سے جاتا ہی نہیں جب پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے، اگلے رستہ نہیں دے رہے۔ سجاد کہتے یہ وہی مقام ہے جب میری ماں زمین پہ بیٹھ گئی۔ میں ممبر سے دعا کر رہا ہوں، یہ بہنیں بیٹیاں بھی کل سے مجلس میں شریک ہیں، ان کے حصے کی ایک دعا کرو۔ اللہ بابا ذکی شاہ جی کے جو عزیز دنیا چھوڑ گئے ان کے درجات بلند ہو، اللہ بابا نزاکت شاہ جی کے درجات بلند ہو، شہید علامہ ناصر کے درجات بلند ہو۔ ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک جملہ کہنا لگا، میرا اللہ ہر بہن کو بھائی ضرور دے۔ جس بہن کا بھائی کوئی نہ ہو وہ بازار میں ڈر کے چلتی ہے، اسے پتا ہے کسی بدماش نے روک لیا، میرے پیچھے تو آنے والا بھی کوئی نہیں۔ 4 سال کا بھی بھائی ہو، بہن ہاتھ پکڑ کے غرور سے چلتی ہے۔ بازار میں مشکل موڑ آ جائے، 4 سال کا بھائی بہن کا ہاتھ پکڑ کے کہتا تو نہ گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں، تو نہ ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، میں نے تمہیں منت نہیں کرنی، تم کل صبح سے بیٹھے ہو، ایک لمحے کے لیے سوچ لینا کہ اب جنازہ اٹھنے والا ہے، وارث آ گئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حسین کے بیٹے کا جنازہ تمہاری آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو جگانا۔ 4 سال کا بھائی بازار میں بہن کو تسلیاں دیتا ہے، انوکھی بہن تھی سجاد کی سکینہ، 4 سال کی عمر میں شام کے بازار میں سجاد کا ہاتھ پکڑ کے رو رو کے کہہ رہی تھی تو نہ گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں، تو نہ رو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ سجاد رو کے کہتے تھے سکینہ بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں، تو بہن ہو کے مجھے تسلی دے رہی ہے۔ رو کے کہتی اس لیے تسلیاں دیتی ہوں میں مر گئی تو جنازہ اٹھا لے گا، اگر تو مر گیا تیرا جنازہ کون اٹھائے؟ اجرکم اللہ، اگر تو مر گیا تیرا جنازہ کون اٹھائے؟ آخر میں ہے شہبی گہوارہ علی اصغر،
میں اس کے حصے کی بہن کا ایک جملہ پڑھ کے ممبر چھوڑ دوں. جہاں جہاں سید بیٹھے ہیں مجھے نوکر سمجھ کے معاف کرنا. مقرب خان صاحب میں نے جناب سیدہ کے 3 درد پڑھے تھے پاکستان کے ممبر پہ. بڑی بطول کے 3 درد پڑھے تھے بابا جی. پھر میں نے شام والی ملکہ سے اجازت لے کے میں نے شام والی معصومہ کے 2 درد پڑھنے ہیں. دونوں درد پڑھنے سے پہلے بات میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں میں غیر سید ہوں. جنگ نہیں پورا پنجاب ہے. مہمان سمجھو مہربانی. شبیر کا ذاکر سمجھو تمہاری مہربانی. حسین کا عزادار سمجھو تمہاری مہربانی. میں مومن کی توہین کرنا بھی کفر سمجھتا ہوں. یہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں. میں 2 درد پڑھوں گا. زیادہ سے زیادہ گھڑی کے 4 منٹ اور پڑھوں گا. دونوں دردوں میں کوئی بھی مومن مجھے حکمن نہیں کہے گا کہ اس درد کی وجہ پڑھ. میں درد پڑھوں گا. میں اس درد کی وجہ نہیں پڑھوں گا. میں غیر سید ہوں. مجھے میری حیثیت کا پتہ ہے. جو سید بیٹھے ہو وہ مجھے معاف کر دینا. بابا زرغام شاہ جی آپ ہیں آج کی اس عزاداری کے وہ وارث جو قائم کے بعد اس جنازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ سے اجازت مانگوں گا. مجھے اجازت دیں. میں 2 درد پڑھنے لگا ہوں شام والی معصومہ کے. ساری زندگی آپ نے ممبر پہ ذاکروں سے سنا سجاد نے بہن کو کفن نہیں دیا تھا. سجاد نے سکینہ کرتے میں دفنائی تھی. آپ یہ سمجھ کے روتے رہے کہ شاید ہمارا مولا غریب تھا. ہمارے مولا کے پاس دینے کے لیے چادر نہیں تھی. تم یہ سوچ کے روتے رہے. آج جنگ میں پورے پنجاب کے سامنے پوری دنیا کے سامنے میں وجہ پڑھوں کہ سجاد نے بہن کو کفن کیوں نہیں دیا تھا. وہ وجہ تو نلین شاہ جی میں کھول کے نہیں پڑھ سکتا. میں اشارہ کرنے لگا ہوں. 10 محرم کو ماتمی کرتا ہے زنجیر کا ماتم. ماتم کرنے کے بعد ماتمی جلدی سے قمیض پہن لیتا ہے. تنویر بھائی شام کو ماتمی گھر آتا ہے. بہنوں نے کرنے ہوتے ہیں بھائی کے زخم صاف. ماں قریب آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. رو کے دی قمیض آہستہ اتارنا. تیری قمیض تیرے زخموں سے چمٹ گئی ہے. تیری قمیض نے تیرے زخم پکڑ لیے ہیں. جس نے 4 گھنٹے قمیض پہنی ہو شام کو اس کی قمیض نہیں اترتی. مجھے بول کے بتاؤ جس نے 1 سال کرتا پہنا تھا کتنی زخمی تھی. حسین کی بیٹی مجھے سید معاف کر دینا بڑی زہرا کو ایک تازیانہ لگا تھا اور وہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کر سکی. رکھ میرے سر پہ قرآن. کربلا سے لے کے شام تک شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ. ہر موڑ پہ سکینہ کو اتنا حوصلہ 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 حوصلہ. بیٹھ کے اگلا درس سنو اور میں ممبر چھوڑوں. بیٹھ کے درس سن لو. سانس لے کے سن لو. مجبوری کیا تھی. زخمی اتنی تھی حسین کی بیٹی. عالیہ کی آواز ہے سجاد کرتے میں دفنا دے. بڑی زخمی ہے معصومہ. صرف بغیرت مارتا نہیں تھا. مارنے کے بعد کہتا تھا بلا عباس کو. میں سیدزادیوں کے میں درد کیسے پڑھوں. میں نے تو پہلے معافی مانگی ہے. میں نے منت کی ہے کہ کوئی معافی مجھے مجبور نہ کرنا. لوہے کا تازیانہ تھا. شام کے پورے رستے میں رو رو کے کہتی رہی سجاد میری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں. سجاد میرا بازو ٹوٹ گیا ہے. سجاد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. سجاد مجھے اب تیرا چہرہ نظر نہیں آتا. سجاد میرے چہرے کی رنگت بدل گئی ہے. جو سید بیٹھے ہو مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دینا. ساری زندگی تم نے ذاکروں سے سنا. میں دوسرا درد پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں. ساری زندگی تم نے ذاکروں سے سنا سجاد نے بہن رسیوں میں دفنائی تھی. سجاد نے بہن کی رسیاں نہیں کھولی تھی. آج پہلی بار ممبر پہ میں وجہ پڑھنے لگا ہوں. بغداد کے قید خانے میں ایک بندے نے موسیٰ کاظم سے پوچھا. اس کا بتا قیدی تیرے دادا سجاد نے اپنی بہن کی رسیاں کیوں نہیں کھولی تھی. مولا موسیٰ کاظم کا سر دیوار پہ آیا. رو کے کہا میرا سلام اس قیدن پہ جس کے ہاتھوں کے جوڑ ٹوٹ گئے تھے, جس کی کلائیوں کے جوڑ سلامت نہیں تھے. اگر سجاد رسیاں کھول دیتا سکینہ کی لاش ایسے بکھر جاتی جیسے کربلا میں قاسم کی لاش. حسین کو